السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا منتظر محمد احسان۔ ویورز، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں دنیا میں سمندر پہ بنے لمبے ترین پلوں میں سے ایک پل کی، جو کہ ہانگ کانگ پر واقع ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویورز، یہ پل ہانگ کانگ سوہائی مکاؤ برج کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی تعمیر اکتوبر 2018 میں مکمل ہوئی۔ یہ اس وقت سمندر کے اوپر بننے والا دنیا کا سب سے لمبا پل ہے۔ اس کی لمبائی 55 کلومیٹر ہے، دیکھنے میں متاثر کن ہے اور اس کا سٹرکچر انجینئر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کا مقصد ہانگ کانگ کو مکاؤ اور سوہائی سے جوڑنا ہے۔ یہ سفر اب اس پل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ویورز، اس کے ڈیزائن میں سالانہ آنے والے طوفان کے موسم، کبھی کبھار آنے والے زلزلے اور سمندر کی لہروں میں اتنے بڑے سٹرکچر کو محفوظ رکھنا چیلنج تھا، اور اس کو 120 سال کی مدت تک رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے درمیان سے 5 بحری راستے گزرتے ہیں۔ ہانگ کانگ ایئرپورٹ کو مد نظر رکھنا تھا اور مقامی سمندری زندگی کو بھی۔ اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر کے بعد یہاں کا ایکو سسٹم متاثر نہ ہو۔ سمندر پر پل بنانے میں ایک مسئلہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ اس کے ستونوں کی بنیاد خشکی پر نہیں ہوتی، پانی کے نیچے ہوتی ہے، اور ایک مستحکم بنیاد ضروری ہے۔ اس لیے خشکی پر لمبے پل بنانا پانی کے مقابلے میں آسان ہے۔ سمندر کے نیچے کی تہہ میں آبی ڈپازٹ اچھی بنیاد نہیں دیتے۔ ویورز، اس کے ستونوں کو سپورٹ دینے کے لیے پانی کے نیچے لمبے کھمبے ڈالے گئے ہیں جو سیڈمنٹ کے نیچے تک پہنچے۔ اس کے نیچے ان کھمبوں کی چوڑائی 3.25 میٹر ہے اور لمبے کھمبے 300 میٹر تک بھی ہیں۔ ان کو ڈال کر ان کے اوپر کنکریٹ کی کیپ چڑھائی گئی ہے جو سمندر کی تہہ سے نیچے تھی۔ اس سے وہ بنیاد بنی جس پر ستون کھڑے ہو سکیں۔ اگر ستونوں کی تعداد زیادہ ہو تو آبی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے لمبے سپین ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ زیادہ جگہ پر ستونوں کا درمیانی فاصلہ 180 میٹر ہے۔ ویورز، جن 5 رستوں سے بحری جہازوں نے گزرنا تھا، ان میں سے 3 پر فولادی تاروں سے سہارا دینے والا ڈیزائن ہے جو عظیم سائز کے ٹاوروں پر کھڑا ہے، اور یہاں پر اتنی جگہ بن جاتی ہے کہ بحری جہاز بآسانی گزر سکیں۔ 2 راستوں پہ یہ آپشن نہیں تھی کیونکہ یہ قریبی ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ کے جہازوں کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے۔ 7.25 کلومیٹر یہ سٹیک ایک سرنگ ہے جس کے دونوں اطراف میں مصنوعی جزیرے ہیں۔ یہاں سے سرنگیں سمندر کے نیچے چلی جاتی ہیں۔ اس سے ہوائی اور بحری راستوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اور مسئلہ ایک سمندری زندگی کا آ گیا ہے۔ مصنوعی جزیرہ بنانے کے لیے سمندر کی تہہ سے مٹی اور کیچڑ اٹھانا پڑتا ہے، اس کی جگہ پر ریت ڈالنی ہوتی ہے، اس کے بعد سمندری دیوار بنانا ہوتی ہے، اور آخر میں اس دیوار کو اندر سے بھر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیچڑ اٹھانے کا عمل پانی کو سیڈیمنٹ کی وجہ سے گدلا کر دیتا ہے۔ اس میں نامیاتی اور غذائی مادہ ہوتا ہے جو زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے پروجیکٹس میں سمندری زندگی کو نقصان پہنچا تھا۔ چین میں سفید ڈالفن بھی اس سے متاثر ہو سکتی تھی۔ ویورز، اس کے لیے نئی تکنیک استعمال کی گئی۔ پہلے پتھروں کو کالم مٹی کے اوپر بنایا گیا۔ سمندر کی تہہ میں اسٹیل کے کھوکھلے سلنڈر ڈالے گئے جن میں سے ہر ایک کا قطر 30 میٹر تھا، اور اس سے ایک مسلسل سمندری دیوار بن گئی جس پر مصنوعی جزیرہ بنایا جا سکتا تھا۔ سرنگ پہلے سے 33 الگ ٹکڑوں کی صورت میں بنائی گئی اور ان ٹکڑوں کو سمندر کے نیچے نصب کر دیا گیا، پھر جوڑ کر تعمیر مکمل کی گئی۔ اس معمے کا آخری ٹکڑا یہ سرنگ تھی، اور اسے مکمل ہونے کے بعد اس شاہکار کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ 9 سال میں مکمل ہونے والے اس پروجیکٹ کی تعمیر پر آنے والی لاگت 1 خرب 27 ارب یوان 27 خرب پاکستانی روپے تھی۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔